آ جا نظر آ جا، کب سے کھڑا ہوں مگر میرا چاند مجھے دکھائی ہی نہیں دے رہا، پتہ نہیں کہاں بدلیوں میں چھپ گیا ہے۔ او بھائی میرے، جس دن چاند کے ابا جی نے تجھے تاڑتے دیکھ لیا نا تو تجھے آنکھوں کے آگے بلیک ہول دکھائی دے گا، سمجھا؟ اب جاؤ، مجھے کیا بلیک ہول دکھائیں گے؟ وہ پچھلے مہینے مین ہول میں گر گئے تھے تو وہ میں ہی تھا جس نے انہیں اس ہول سے نکالا تھا۔ مگر میری جان، تیری یہ حرکت ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ سیدھی طرح آنٹی کو بلا کر سامنے والوں کے گھر بھیج کر قصہ ختم کر۔ چھوڑ یار، ہماری چچی بھلا کیوں میری شادی کروانے لگیں؟ ان کی ہڑپ کی ہوئی جائیداد کو مزید خطرات نہ لاحق ہو جائیں گے؟ اور ویسے بھی فکر نہ کر، میں سنجیدہ ہوں، بس ذرا میں بھی اس لطف کا لطف لینا چاہتا ہوں جو لوگوں کو تاڑنے میں آتا ہے۔ خود تو پٹے گا، ساتھ مجھے بھی پٹوائے گا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، تیرے پاس صرف ہفتے تک کا ٹائم ہے۔ کچھ کرنا ہے تو کر، ورنہ اس سوراخ کو بند کر اور ذرا ادھر آ جاؤ اور آ کر ملک شیک پی لو۔ میں دوبارہ نیچے برف لینے نہیں جاؤں گا، گرم ہی پینا پڑے گا۔ رمیز نے پلٹ کر کینہ توز نظروں سے آصف کو دیکھا اور ایک ٹھنڈی سانس بھرتا کرسی پر آ بیٹھا۔ تھوڑی دیر میں چھت پر دونوں کے قہقہے گونج رہے تھے۔ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کی سنگت یوں ہی انجوائے کرتے تھے۔ وہ دوست کم بھائی زیادہ تھے۔ وہ دونوں بچپن کے نہیں، لڑکپن کے ساتھی تھے۔ رمیز اور اس کی بڑی بہن سائرہ جب بے آسرا ہو کر چچا کے گھر پہنچے تھے تو رمیز صرف 12 سال کا تھا اور 1.5 ہفتے پہلے ان کی ماں مر گئی تھی، جبکہ باپ کو 4 سال ہو چکے تھے۔ دوسری شادی کر کے جاپان گئے۔ ماں کے بعد ماں کے 2 بھائی اور تھے مگر سوتیلے۔ انہیں بھلا سوتیلی بہن کے بچوں سے کیا ہمدردی ہوتی؟ دونوں نے انکار کر دیا انہیں رکھنے سے۔ پتہ نہیں کسی وقت چچا کا دل پسیجا اور انہیں ساتھ لے آئے۔ یہاں پر وہی روایتی کہانی تھی، چچی کے لیے دونوں ناقابل برداشت اور چچا بے خبر۔ کوئی سزا تھی جسے ان دونوں بہن بھائیوں نے جھیلا تھا۔ ایسے میں چچا کے محلے میں رہنے والا آصف نہ جانے کیسے اس قدر قریب ہوا کہ دن کا بیشتر وقت وہ وہیں صرف کرنے لگا۔ ویسے بھی آصف کے گھر میں تھا ہی کون، 2 بڑی بہنیں تھیں اور دونوں شادی شدہ تھیں۔ آصف ان دونوں سے عمر میں بہت چھوٹا تھا۔ گھر میں ماں باپ اور دادا تھے، اس لیے دونوں کو بھرپور وقت ملتا تھا ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنے کا۔ 2 ماہ تو رمیز کو چچا نے اسکول میں داخل نہیں کرایا تھا، پھر آصف کے دادا نے ہی زور دیا تو انہیں ماننی ہی پڑی ہے۔ وہ بزرگ تھے اور پرانے محلے دار بھی، اس لیے چچا ان کی عزت کرتے تھے۔ اس طرح رمیز اور آصف ایک ہی اسکول میں رہے، اس نے ان کی دوستی کو مزید مضبوط کیا۔ سائرہ کو بمشکل میٹرک کرنے کے بعد چچی نے گھر بٹھا لیا۔ رشتے والی مائی کو رشتے کے لیے کہہ دیا گیا اور جو پہلا رشتہ وہ لائیں اسی کو ہاں کہہ دیا گیا۔ لڑکا موٹر میکینک تھا، واجبی سے کماتا تھا، گھر تک اپنا نہیں تھا۔ رمیز صبر کا گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ وہ کر بھی کیا سکتا تھا کیونکہ ابھی تو 16ویں میں لگا تھا، سب کی نظر میں ایک بچہ ہی تھا۔ اس کے میاں توقیر کی قسمت کھلی اور وہ قطر چلا گیا۔ شادی کو سال بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ بہن برسنے لگا۔ ساس سسر نے سائرہ کو سر آنکھوں پر بٹھا لیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ خود بھی میاں کے پاس قطر شفٹ ہو گئی اور آج تک وہیں تھی۔ 3 بیٹوں کے بعد تو اس کی زندگی مصروف تر ہو گئی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ آصف کو بھی قطر بلا لے مگر وہ نہیں مانا۔ مگر اتنا ہوا کہ اس کی خالی جیب اب بھری رہنے لگی۔ سائرہ ہر باقاعدگی سے اس کو جیب خرچ بھیجتی، جو اتنا ہوتا کہ اس کی پڑھائی کے اخراجات کے علاوہ بھی دیگر کئی چھوٹی موٹی ضروریات پوری ہو جاتیں۔ کتنا عرصہ چچی غم کی تصویر بنی رہی تھی۔ یہ کوئی دکھ کم تھا کہ سائرہ عیش کر رہی تھی، بلکہ اس کا بھائی بھی اب چچا کا دستے نگر نہیں رہا تھا۔ گزرتا وقت رمیز اور آصف کے ہاتھ میں ان کے مستقبل کی کنجی تھما گیا۔ جیسے ہی دونوں کا MBA مکمل ہوا، آصف کے آرمی آفیسر بہنوئی کی سفارش سے دونوں کو ملٹی نیشنل کمپنی میں بہترین نوکری مل گئی، مگر انہیں شہر بدر ہونا پڑا۔ رمیز کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ آخر اس کا چچا اور ان کے گھر والوں سے تعلق ہی واجبی سے تھا، مگر آصف کی امی کو ہول اٹھ رہے تھے۔ وہ کسی صورت اکلوتے بیٹے کو دوسرے شہر بھیجنے پر آمادہ نہیں تھیں اور پھر ہر بار کی طرح ایک بار پھر دادا نے کام دکھایا اور امی کو منایا، حالانکہ وہ بضد تھیں کہ آصف شادی کر کے بیوی کو بھی ساتھ لے کر جائے تاکہ وہ ان کے کھانے کا وغیرہ کا دھیان کرے، تو بیچارے نے سر پیٹ لیا۔
وہ اگرچہ 2 سال سے منگنی شدہ تھا، پر بڑی مشکل سے امی کو بہلا پھسلا کر 1.5 سال کے لیے ٹالا گیا۔ یوں یہ دونوں دوست آنکھوں میں مستقبل کی خوشنما تصویر لیے نئے شہر چلے آئے۔ فوری طور پر رہائش کا بندوبست انہیں خود ہی کرنا تھا اور 3 دن تو ایک درمیانے سے ہوٹل میں گزار لیے، پھر ایک کلیگ کی مدد سے متوسط طبقے والے علاقے میں ایک مناسب سا مکان مل گیا۔ 3 کمروں کا تھا، مگر ساتھ میں اٹیچ باتھ اور کچن تھا اور چھوٹا سا صحن بھی تھا۔ ان دونوں کی ضرورت کے لحاظ سے انتہائی معقول تھا۔ محلے دار بھی اچھے اور ملنسار تھے۔ 1-2 آنٹیوں نے چھڑے چاند دیکھ کر اچھی سلام دعا بڑھا لی تھی۔ پتہ چلا کہ گھر میں ان کی جوان بیٹیاں ہیں۔ انہی آنٹیوں کے توسط سے دودھ والا، دھوبی والا اور صفائی والی تینوں مل گئے تو مانو بس گھر والیوں کی کمی رہ گئی، اور یہ بھی وہ آنٹیاں پوری کرنے کے لیے بخوشی تیار تھیں، بس اشارہ ملنے کی دیر تھی۔ ہر روز کسی نہ کسی آنٹی کی سلیقہ مند بیٹی کچھ نہ کچھ نئی چیز ٹرائی کرتی اور سجی سجائی ٹرے ان کے گھر موجود ہوتی۔ دونوں کی موجیں ہی آئی ہوئی تھیں، کچھ پکانے کا جھنجھٹ ہی نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اس دن موسم بہت اچھا تھا۔ سارے دن آگ برساتے سورج کو دھکا مار کر بادلوں نے پرے کیا اور خوب برسے۔ رمیز آصف کو پکوڑے تلنے پر لگا کر خود چھت پر چلا آیا، کچھ دیر بھیگتا رہا۔ برستی بارش جب پھوار میں بدلی تو چھت پر ٹہلتے ٹہلتے سڑک پر جھانکنے کے خیال سے منڈیر پر جا کھڑا ہوا، اور یہ کھڑا ہونا غضب ڈھا گیا۔ اللہ! سورج چھپا تو چاند نکل آیا تھا، وہ مجسم چاندنی ہی تو تھی۔ سامنے والے گھر کے صحن میں آج شاید کپڑے دھلے تھے جو بروقت اتارے نہیں جا سکے تھے، اور اب جب کہ بارش ذرا تھمی تھی تو وہ لڑکی تیزی سے تار سے کپڑے کھینچتی ہلکان ہو رہی تھی۔ مکمل سیاہ لباس میں اپنے چاند سے چہرے کے گرد سیاہ دوپٹہ لیے وہ رمیز کو کوئی رومانوی کردار ہی لگی۔ اس کا آدھا چہرہ بھی دوپٹے میں چھپا تھا۔ ایسی دلکشی کس کو نہیں بھاتی؟ سو رمیز میاں بھی دل پکڑ کر بیٹھ گئے۔ یہ تک احساس نہیں رہا کہ وہ ایک نہایت نامناسب حرکت کر رہا ہے۔ یکدم چلتے چلتے اس لڑکی کا دھیان اس کی طرف گیا، جھٹ سے بقیہ چہرہ بھی دوپٹے کی آڑ میں کیا اور تیزی سے اندر چلی گئی۔ جاتے جاتے ایک انتہائی ناگوار نظر اس پر ڈال گئی تھی جس نے اس کے دل میں تعصب پیدا کر دیا تھا۔ کیا تھا جو خود پر کنٹرول رکھتا؟ پتہ نہیں کیا سوچا ہوگا۔ رات کو بستر پر لیٹ کر قسم کھائی کہ اب دوبارہ اس گھر میں نہیں جھانکے گا، مگر صبح ہوتے ہی وہ تمام باتیں بھول گیا اور شام کو چھت پر گیا تو سریا لے کر منڈیر کی چڑھ سے ذرا اوپر سے اینٹ نکال دی۔ اب یہ تو ہو سکتا نہیں تھا کہ وہ اتنی بڑی حرکت کرتا اور آصف کو خبر نہ ہوتی۔ آصف نے خوب لتے لیے، مگر جب اسے شرم نہ آئی تو خود بے شرم ہو کر چپ بیٹھ گیا۔ کچھ بھی تھا، وہ جانتا تھا کہ رمیز نظر باز قسم کا لڑکا نہیں، نہ ہی لوفرانہ اتوار تھے، سو کچھ تو معاملہ سیریس ہی ہوگا جب ہی وہ اتنا اتاولا ہوا جا رہا تھا۔ پھر تو روز کا قصہ ہو گیا۔ شام ہوتے ہی دونوں چھت پر چلے آتے اور رمیز اپنی گدی سنبھالتا اور آصف ساتھ لائی چائے پر مکھیاں اڑاتا۔ رمیز نے تو کسی نہ کسی بہانے اس لڑکی کے باپ سے بھی سلام دعا بڑھا لی تھی۔ 4 چھوٹے بھائی تھے، 2 کالج میں، 2 اسکول میں تھے، اور اس کے بھائیوں کے بہانے اس کے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ اس کے والد کو جب دال میں کچھ کالا لگا تو ایک دن اس کے والد نے رمیز کو گھر والوں کو بھیجنے کا پیغام بھجوایا تھا۔ آصف کے اصرار کے باوجود رمیز چچا اور چچی کو نہیں بلوانا چاہتا تھا۔ قطر فون کر کے اپنی بہن سے بات کی اور آصف کی امی کو بلوا لیا۔ وہ بھاگم بھاگ پہنچ گئیں۔ انہیں بھی بے حد خوشی تھی کیونکہ رمیز ان کے لیے بیٹے کی طرح ہی تھا۔ جب ہی اس کی دلہن کے لیے نیک کا سامان ساتھ لائی تھیں۔ 4 افراد پر مشتمل یہ تمام لوگ شام کی چائے پر اس کے گھر پہنچ گئے۔ رمیز، آصف، اس کی امی اور ایک بڑی بہن۔ اس کے والد گیٹ پر ہی کھڑے تھے۔ بڑی خوش اخلاقی سے لا کر ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ رمیز کو آج وہ قدرے چپ اور الجھے سے لگے۔ اس کے والد کی ہی مرضی پر وہ خود بھی آج سب کے ہمراہ تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ رمیز بھی ایک نظر لڑکی کو دیکھ لے جسے وہ بار بار چاند کہہ کر بلا رہے تھے۔ رمیز کے اندر سرساری سی پھیل گئی۔ وہ خود بھی ہمیشہ اس لڑکی کو چاند ہی کہا کرتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا نام ہی یہ نکل آئے گا، اور وہ سچ میں چاند ہی تو تھی۔ وہ بڑی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو جامنی رنگ کے لباس میں غضب ڈھا رہی تھی۔ آج بھی اس نے اپنے چہرے کو ایک سائڈ سے ڈھک رکھا تھا، شرم و حیا کا پیکر اور حسن و دلکشی کی مورتی۔ وہ بیٹھ چکی تو اس کے والد کی آواز نے سب کا ارتکاز توڑ دیا، ورنہ سب کے سب اس پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ آصف کی امی نے فوراً چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا اور بیگ سے انگوٹھی نکال کر اس کے والد اور والدہ کی اجازت طلب کی
تو اس کے والد نے بے تاثر لہجے میں بولے، 1 منٹ بہن، ذرا رکیں۔ سب کے سب ٹھٹک گئے۔ رمیز کو پیٹ میں گرہیں پڑتی محسوس ہوئیں کہ شاید ان کو رشتہ منظور نہیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ پوچھتا، اس کے والد نے بیٹی سے مخاطب ہوئے، چاند بیٹی۔ چاند بدلی کی اوٹ سے باہر نکل آیا۔ چاند کے چہرے سے پردہ ہٹ گیا۔ سب ہی اپنی جگہ پتھر سے بنے بیٹھے رہ گئے۔ وہ سچ میں چاند ہی تو تھی، خوبصورت ٹھنڈی روشنی لٹاتا گرہن زدہ چاند۔ رمیز ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا اور بغیر کچھ بولے، کسی کی طرف نگاہ ڈالے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے پیچھے مجبوراً باقی سب کو بھی اٹھنا پڑا۔ جاتے ہوئے آصف نے سر جھکائے بیٹھے اس کے والد کے کندھے پر ہاتھ رکھا، گویا دلاسا دیا تھا۔ ڈرائنگ روم خالی ہو چکا تھا۔ جو وہاں بیٹھے تھے وہ بھی دکھ اور غم کے مارے مردہ لگ رہے تھے۔ صرف مدھم سی سسکیوں کی آواز تھی جو سنائی دے رہی تھی۔ ایک مکمل خاموشی نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ سب ہی یوں خاموش بیٹھے تھے جیسے کسی ماتم سے واپسی ہوئی ہو۔ آصف اس سے مسلسل نظریں چرائے ہوئے تھا۔ بھلا یہ کیوں شرمندہ ہوتا ہے؟ خواہ مخواہ میں میرے لیے اتنی خواری کی۔ رمیز نے ایک نظر اس پر ڈال کر دل میں سوچا تھا۔ دوسری نگاہ آصف کی اس پر پڑی تو اس کے چہرے پر غضب کی جھلک صاف دکھائی دی۔ بیچارے میرے لیے اتنی دور سے یہاں آئے اور آگے کتنا بڑا دھوکہ ہو گیا۔ سچ میں ماں بن کر گئی تھیں میرے ساتھ۔ رمیز کو افسوس کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا اطمینان محسوس ہوا۔ صاف لگ رہا تھا کہ ان لوگوں کے اس دھوکے پر سبھی کو غصہ ہے اور سب کی ہمدردی اس کے ساتھ ہے۔ وہ تسلی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور آنٹی کے گھٹنے کے قریب نیچے بیٹھ گیا۔ آپ پریشان نہ ہوں آنٹی، مجھے معلوم ہے آپ کو صدمہ ہوا ہے۔ آپ اتنی دور سے… ہاں مجھے واقعی صدمہ ہوا ہے۔ انہوں نے اس کی بات کاٹ کر اس کے گھٹنے پہ دھرے ہاتھ کو پرے دھکیل جھٹک دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا بیٹا اس قدر ہلکی سوچ کا مالک ہوگا۔ وہ اس قدر لاابالی ہوگا، وہ اس قدر بے حس ہوگا کہ کسی کے بھی جذبات کو رون سکتا ہے۔ مجھے واقعی صدمہ ہوا ہے۔ آنٹی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ حیرت کی بات تھی، رمیز کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اسے کہا گیا ہے۔ آخر اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے پلٹ کر آصف کو دیکھا تو اس نے بھی منہ پھیر لیا۔ آصف کی آپی آنکھوں میں بھی بیگانگی تھی۔ اس نے یک دم بے چین ہو کر آنٹی کا ہاتھ تھاما تھا۔ آنٹی مجھے بتائیں تو صحیح کہ آخر مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے؟ ایک تو دھوکہ بھی ہمارے ساتھ ہوا اور قصوروار بھی مجھے ہی ٹھہرایا جا رہا ہے۔ کس کے جذبات کو روندا ہے میں نے؟ کب وعدے وعید کیے میں نے اس لڑکی کے ساتھ؟ اور آپ مجھے بتائیں، کیا آپ آصف کی شادی ایسی لڑکی سے کر دیتی؟ بتائیے۔ ہاں کر دیتی۔ وہ جو جذباتی سا بولے چلے جا رہا تھا چپ کا چپ رہ گیا۔ آنٹی کے سر سے جواب پر آئزہ کا ایک ہاتھ ناکارہ ہے رمیز، اور آئزہ میری بہو بننے جا رہی ہے۔ رمیز کے پورے جسم میں ایک لہر سی اٹھی تھی اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، اور شاید کبھی نہ کرتی ہر ماں کی طرح حوروں کو شرماتی بہو ہوئی لے کر آتی اگر میں نے اپنی بیٹی کا دکھ نہ سہا ہوتا۔ میری اتنی خوبیوں والی عینی کے لیے جس طرح سسک کے میں نے رشتہ لیا تھا، یہ بس میں ہی جانتی ہوں اور میرا خدا۔ میری سب سے پہلی اولاد تھی، مجھے پیاری بھی بہت تھی، مگر لوگوں کو نہیں لگتی تھی۔ صرف رنگ ہی تو سانولا تھا، نہ کوئی معذوری نہ پھوڑ پن، مگر میں نے ناکو چنے چبائے اس کے رشتے کے لیے۔ اس تمام عرصے میں اٹھایا جانے والا غم میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ اسی لیے جب آئزہ کا کار ایکسیڈنٹ میں بایاں ہاتھ مفلوج ہوا، اس کی منگنی ٹوٹی، تو میں فوراً آصف کی بات وہاں ٹھہرا آئی تھی۔ میں نے آئزہ کے ماں باپ کو بیٹی کے غم میں راتیں کالی کرنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا، اور آج وہی لڑکی ہے جو مسلسل علاج سے اس قابل ہو چکی ہے کہ گھر کے کتنے کام نمٹاتی پھرتی ہے۔ اور چاند کے چہرے پر گرہن ہی تو ہے رمیز۔ مجھے تو کل ہی وہ بچی بہت اچھی لگی تھی۔ کل کب؟ رمیز نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ کل ہی تو آصف انہیں جا کر یہاں لایا تھا۔ ہاں کل جب ہم شہر میں داخل ہوئے تو میں نے آصف کو وہیں کہہ دیا کہ گھر بعد میں چلیں گے، پہلے میں اپنی بہو کو دیکھوں گی۔ ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ چاند کو دیکھ کر لمحہ بھر کو میں بھی ٹھٹک گئی تھی۔ اس کے والد ایک طرح سے ہمارے قدموں میں ہی بیٹھ گئے تھے۔ ہم شرمندہ ہوئے جا رہے تھے اور وہ بتاتے جا رہے تھے
جس روز میرے گھر چاند کی پیدائش ہوئی تو سارے میں گویا دھوم مچ گئی تھی۔ بچی اس قدر خوبصورت تھی کہ نظر نہیں ٹھہرتی تھی، اور پھر کچھ ہی دیر میں پتہ چلا کہ اس کے چہرے پر سیاہ ابھرا ہوا نشان تھا۔ بے انتہا گوری بچی کے چہرے پر وہ کچھ اور بھی عجیب لگ رہا تھا۔ چاند کو گرہن لگنا کسے کہتے ہیں میں نے اس دن جانا۔ اس کے باوجود میں نے اپنی بیٹی کا نام چاند ہی رکھا، کیونکہ اس کے عیب پر اس کی خوبصورتی نے پردہ ڈال دیا تھا، مگر میں غلط فہمی کا شکار تھا۔ پردہ اس پر نہیں ہماری آنکھوں پر پڑ گیا تھا، نہیں دکھائی پڑتا تھا، ورنہ دنیا تو دیکھتی ہی اس داغ کو تھی۔ اور پھر جب رشتوں سے انکار ہونا شروع ہوا تو ہماری نیندیں اڑنے لگیں۔ ایسے میں گھر کے بالکل سامنے 2 جوان لڑکوں سے بہتر کی رہائش نے مجھے نئے سرے سے امید بنائی۔ میں نے جانچ کروائی تو رمیز ہی میرے مطلب کا نکلا۔ آصف کی تو منگنی ہو چکی تھی، نہ بھی ہوتی تب بھی میرا جھکاؤ رمیز کی طرف تھا، کیونکہ میں سوچتا تھا کہ اکیلا ہے، ورنہ جتنے رشتہ دار ہوں گے میری بیٹی کو طعنہ دیں گے۔ اس لیے میں نے رمیز کو رشتہ لانے کے لیے کہا، اور مجھے بھی تم پر بہت بھروسہ تھا، اس لیے میں نے ان کو تسلی دی تھی، مگر میں غلط تھی، اور مجھے اس بات کا افسوس ہمیشہ رہے گا کہ میں تمہیں اپنا بیٹا کہتی تھی۔ ان کا جملہ مکمل ہوتے ہی رمیز ایک جھٹکے سے اٹھا اور کمرے کا رخ کیا۔ دروازہ لاک ہونے کی آواز سنائی دی۔ آصف نے اس کے پیچھے جانا چاہا، مگر امی نے ہاتھ پکڑ کر منع کر دیا۔ اس وقت وہ رمیز کو مکمل تنہائی دینا چاہتی تھی۔ وہ بڑی دیر سے مسکرا کر تصویریں بنوا رہا تھا۔ آج اس کا نکاح تھا۔ قدرے سادگی سے ہونے والے نکاح میں پورا محلہ شریک تھا۔ آصف کی امی نے صاف کہہ دیا تھا کہ نکاح پر زیادہ دھوم دھام نہیں ہوگی، وہ اپنے بیٹے کا ولیمہ اپنے شہر جا کر دھوم دھام سے کریں گی، مگر نہ کرتے بھی اتنے مہمان ہو گئے تھے کہ کمرہ چھوٹا پڑ رہا تھا۔ نکاح ہوئے آدھا گھنٹہ بیت گیا تھا، مگر اس کا پہلو ابھی بھی خالی تھا جہاں اس کے چاند کو اترنا تھا۔ اس نے بابر کو اشارہ کیا۔ وہ قریب آیا تو اس کے کان میں بولا، چاند کے پار چلو والا گانا پلے کر۔ چندا، چاند کے پار تو بلیک ہول ہوتا ہے، کیا ادھر لینڈ کرے گا؟ ہاں، اپنے چاند کے ہمراہ میں بلیک ہول میں بھی کھو سکتا ہوں پیارے، رمیز نے ایک جذب کے عالم میں کہا۔ آصف نے رمیز کو آنکھیں دکھائیں۔ اس سے پہلے کہ رمیز آصف کو مکہ مارتا، وہ اچھل کر فوراً ٹیک کے پاس پہنچ گیا۔ کمرے میں حواسوں پر چھاتے بول گونج اٹھے، چلو دلدار چلو، چاند کے پار چلو، ہم ہیں تیار چلو۔ اس نے پورے مان اور بھروسے سے پہلو سے لگی چاند کا ہاتھ تھاما۔ اسے کیا ضرورت تھی چاند کے پار جانے کی؟ اس کا چاند تو ہمیشہ کے لیے اس کے آنگن میں اتر آیا تھا۔